نازاں تھی یہ دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے۔ جس دور پہ نازاں تھی یہ دنیا، جس دور پہ ہمیں ناز تھا کہ بڑے بزرگ حضرات بیٹھ کر کچھ قرآن و حدیث کی باتیں کیا کرتے تھے، کچھ اچھی باتیں کیا کرتے تھے، کچھ اصلاحی گفتگو کیا کرتے تھے، قرآن و حدیث کی باتیں ہوتی تھیں، رشتے جوڑنے کی باتیں ہوتی تھیں، اپنے گھر کے ماحول کو ٹھیک کرنے کی باتیں ہوتی تھیں، اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے کچھ باتیں ہوتی تھیں۔ وہ زمانہ اب ہم بھول گئے، حالانکہ کہتے ہیں کہ زمانہ وہی ہے، بدلے ہم ہیں۔ ہمارے ایمان بدلے ہیں، ہمارے ارادے بدل گئے، ہماری سوچیں بدل گئی، ہمارے انداز کچھ اور ہیں، ہمارے تیور کچھ اور ہیں۔ ہم نے حق کی بات کو چھوڑ دیا، جھوٹ کو اپنا لیا، اچھے کاموں کو چھوڑ دیا، برے کاموں کی طرف ہم چل پڑے۔ ہم نے قرآن حدیث پر عمل کرنا چھوڑ دیا، اپنی مرضی پر ہم نے چلنا سیکھ لیا۔ اب ہم وہ زمانہ بھول گئے۔ زمانہ بھی وہی ہے، لوگ بھی وہی ہیں، ارادے بدل گئے ہمارے، ہماری نیت بدل گئی، ہماری سوچیں بدل گئی، ہمارے طور طریقے بدل گئے۔ آج اس زمانے کے اندر آپ دیکھیں کہ وہ طریقہ، وہ ایمان ہے، پر تھوڑے لوگ ہیں جن کے دلوں میں آج بھی وہی ایمان جاگ رہا ہے۔ تھوڑے لوگ ہیں ایمان والے، قرآن و سنت پر عمل کرنے والے، اللہ رسول کی اطاعت کرنے والے، اللہ کے خوف سے ڈرنے والے، اللہ رسول سے محبت اور پیار عشق کرنے والے تھوڑے لوگ ہیں۔ پر دیکھیں کہ جب وہ دنیا سے جاتے ہیں تو ہنستے ہوئے جاتے ہیں، وہ روتے ہوئے نہیں جاتے، ہنستے ہوئے جاتے۔ ایمان والے جب دنیا سے جاتے ہیں تو خوش ہو کر جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، صحابہ کرام حضور سے بڑے پیار کیا کرتے ہیں، بڑا پیار تھا حضور سے، بڑا عشق اور بڑے ذوق والے، بڑے جذبے والے صحابہ کرام تھے۔ صحابہ کرام کا عشق تھا۔ اگر ایک صحابی دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا تو سارے صحابہ کرام اس صحابی کے پاس بیٹھ جاتے، سارے صحابہ کرام اس صحابی کے پاس بیٹھ جایا کرتے۔ آج ہم بھی جب دنیا سے کوئی رخصت ہوتا ہے، دنیا کو چھوڑ کر جا رہا ہو، تو ہم اس کے پاس بیٹھ کر کچھ عجیب و غریب باتیں کیا کرتے ہیں۔ جب ہم جنازے کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں تب بھی دنیا داری کی باتیں، قبرستان میں کھڑے ہیں تب بھی دنیا داری کی باتیں، ارے قبروں کے پاس کھڑے ہیں تب بھی دنیا داری کی باتیں۔
5 6 لوگ 10 لوگ میت کو قبر میں اتار رہے ہوتے ہیں، باقی آس پاس کھڑے ہو کر دنیا داری کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کچھ خوف ہی نہیں۔ اللہ کا کچھ خوف ہے ہی نہیں دل میں کہ ہم نے دنیا سے جانا بھی ہے، ہم نے بھی جیسے آج یہ دنیا سے چل بسا ویسے ہم نے بھی جانا ہے، دنیا سے قبر میں جانا ہے، ہمیں بھی کل اتارا جائے گا۔ ہمارے آس پاس بھی لوگ کھڑے ہو کر باتیں کریں گے، تو کیوں ہم دنیا کی باتیں کرتے ہیں؟ کسی نے کتوں کی باتیں چھیڑی ہوتی ہیں، کسی نے گدھوں کی باتیں چھیڑی ہوتی ہیں، کوئی کس انداز سے بات کر رہا ہے، کوئی کس انداز سے بات کر رہا ہے۔ صحابہ کرام کے اندر جب کوئی ایک صحابی دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو باقی صحابہ کرام ان کے آس پاس بیٹھ کر کیا کہتے ہوں؟ باقی صحابہ کرام جب بیٹھ جایا کرتے تھے تو جو دنیا سے جا رہا ہوتا ہے اس سے کہتے تھے، اے ہمارے بھائی، ہمارے دوست، ہمارے عزیز، اے ایمان والے، اے صحابی رسول، اے اللہ رسول کی اطاعت کرنے والے، اللہ رسول سے محبت پیار کرنے والے، اللہ رسول سے عشق کرنے والے، دنیا سے آپ جا رہے ہو، قبر میں اتارا جائے گا، حضور سے ملاقات ہوگی آپ کی۔ ہم کہتے ہیں نا کہ اتھے کملی والا آوے گا، جب دنیا سے ہم بھی جائیں گے، قبر میں جائیں گے، حضور سے ملاقات ہوگی، آمنا سامنا ہوگا تو کیا جواب دیں گے؟ آئیں ذرا صحابہ کی بات سنیں۔ سارے آس پاس بیٹھ کر کہتے تھے کہ آپ دنیا سے جا رہے ہو، آخری سانسیں ہیں، قبر میں اتارا جائے گا، قبر میں اتارا جائے گا۔ جب حضور سے آپ کی ملاقات ہو، جب حضور سے آپ کا آمنا سامنا ہو، تو اے صحابی رسول، اے اللہ رسول سے پیار کرنے والے، اے ہمارے بھائی، اے ہمارے دوست، اے ایمان والے، جب حضور سے آپ کا آمنا سامنا ہو، ملاقات ہو، تو ہمارا بھی حضور سے سلام عرض کرنا، ہمارا بھی حضور سے سلام عرض کرنا، کہنا کہ غم کے مارے سلام عرض کرتے ہیں، غم کے مارے سلام عرض کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کا طور طریقہ دیکھیں، آپ ان کا عشق دیکھیں، ان کا جذبہ دیکھیں، ان کو اللہ نے طاقتیں عطا کی ہوئی تھی، اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کی شمع، ایمان کے نور سے بھر دیا تھا، ان کا دل ایمان سے بھرا ہوا تھا، نور سے بھرا ہوا تھا، عشق رسول سے بھرا ہوا تھا۔ آپ علیہ السلام سے عشق اتنا صحابہ کرام نے کیا کہ اللہ پاک نے ان کے دلوں کو بھی نور علی نور کر۔ ایک ہم میں جب دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں تو روتے ہیں، کل تک میں گاڑی چلا رہا تھا، وہ گاڑی رہ گئی، اس گاڑی کا کیا ہوگا؟ کل تک میں جس کوٹھی میں رہ رہا تھا، اس کوٹھی کا کیا ہوگا؟ اس بنگلے کا کیا ہوگا؟ جو میں نے اپنی کمائی کا پیسہ بینکوں میں جمع کیا ہوا ہے، اس پیسوں کا کیا ہوگا؟ اس دولت کا کیا ہوگا؟ بنگلے کا کیا ہوگا؟ گاڑی کا کیا ہوگا؟ دولت کا کیا ہوگا؟ اس سوچ بچار میں، اسی غم میں کسی کو اٹیک بھی ہو جاتا ہے، ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، کوئی یوں ہی دنیا سے چل بستا ہے، بس غم دل میں ایک لے کر جاتا ہے کہ میرا پیسہ، میری گاڑی، میرا بنگلہ، اس کا کیا ہوگا؟
ایمان والو، جب صحابہ کرام دنیا سے رخصت ہوتے ان کی ایک ہی آرزو ہوتی، ان کی ایک ہی آرزو ہوتی کہ جیسے ہم دنیا میں رہ کر حضور پر سلام پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، کملی والے سے پیار کرتے ہیں، جیسے ہم دنیا میں رہ کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، دنیا میں رہ کر نمازیں پڑھتے ہیں، دنیا میں رہ کر اللہ رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اے اللہ جب ہم دنیا سے جائیں تو ہمیں کلمہ پڑھتے ہوئے حضور کے عشق میں ہمیں موت آئے، اور جب قبر میں جائے تو حضور کی زیارت نصیب ہو جائے، جب حشر والا دن ہو تو حضور کی صحبت عطا ہو جائے، جیسے اس دنیا میں ہم حضور کی صحبت میں رہے ہیں، قبر میں بھی، حشر والے دن میں بھی، جنت میں بھی، اعلیٰ مقام کے اندر بھی ہم حضور کے ساتھ ہی رہے۔ دعا ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ ہمیں موت آئے تو ایمان کی حالت میں، ہمیں موت آئے تو قرآن پڑھتے ہوئے موت آئے، ہمیں موت آئے تو نمازیں پڑھتے ہوئے موت آئے، ہمیں موت آئے تو اچھے کام کرتے ہوئے موت آئے، ہماری جب سانس نکلے، جب روح ہماری نکل رہی ہو تو ہماری زبان پر کلمہ جاری ہو، ہماری زبان پر درود جاری ہو، ہم سلام بھیج رہے ہوں حضور پر، ہم حضور کا کلمہ پڑھ رہے ہوں، ہم اقرار کر رہے ہوں اس وقت کہ اللہ اور رسول کے سوا کوئی ایسی ہستی نہیں جو کسی کے کام آئے۔ اللہ وحدہ لا شریک ذات ہے، حضور کی ہستی ہے جو حشر والے دن کام آئے گی۔ حضور کیا فرماتے ہیں کہ جب تو قبر میں آئے گا تجھے باپ بھی چھوڑ کر چلا جائے گا، عزیزو اقارب تجھے دفن کر کے چلے جائیں گے، بھائی بہن تجھے چھوڑ جائیں گے، یہ دوستی، یہ یاری، یہ بلادری، یہ آپت ولی، یہ کنبہ قبیلہ، یہ گاؤں والے، یہ جن کے ساتھ آج ہم بیٹھ کر عیش و عشرت کرتے ہیں، آج ہم بیٹھ کر دنیا داری کی باتیں کرتے ہیں، آج ہم بیٹھ کر طرح طرح کی غلط باتیں کرتے ہیں، سکینے بناتے ہیں، لوگوں کی غیبت کرتے ہیں، لوگوں پر تہمت لگاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، طرح طرح کے غلط کام کرتے ہیں، ارے یہ بلادری، یہ دوستی، یہ آپت ولی، یہ سنگی، یہ یار، یہ بیلی ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ حضور کیا فرماتے ہیں کہ جہاں تجھے سارے چھوڑ کر چلے جائیں گے تو غم مت کرنا، میں محمد تیرے پاس آ جاؤں گا، میں محمد تیرے پاس آ جاؤں گا۔ جب حضور نے آنا ہے، جب قبر میں حضور نے آنا ہے تو ہم لوگوں کی صحبت میں کیوں بیٹھے، لوگوں سے پیار کیوں کریں، ہم لوگوں کی اطاعت کیوں کریں، غلط کام ہم کیوں کریں، ان بڑے بڑے وزیروں کے ساتھ ہم کیوں بیٹھے۔ ارے ہم نے جب مرنا ہے قبر میں ہمارے حضور تشریف لے کر آئیں گے تو دنیا میں رہ کر ہم اس نبی برحق پر درود پڑھیں، سلام بھیجیں جو ہمیں دنیا میں بھی کام آئے ہیں اور جو قبر میں بھی کام آئیں گے، حشر والے دن بھی حضور بھی کام آئے گا، حشر والے دن ہی حضور ہی کام آئیں گے، حضور ہی ہم سے محبت کرتے ہیں، حضور ہی کی محبت کام آئے گی، حضور ہی کا پیار کام آئے گا، حضور ہی کی اطاعت کام آئے گی۔ ارے دعا کرو کہ جب ہمیں موت آئے تو کلمہ پڑھتے ہوئے آئے، نمازیں پڑھتے ہوئے آئے، قرآن پڑھتے ہوئے آئے، درود پڑھتے ہوئے آئے، سلام بھیجتے ہوئے آئے، نیک کام کرتے ہوئے آئے، ارے مسجد کے اندر موت آئے، ماں باپ کی خدمت کرتے ہوئے موت آئے، لوگوں سے اچھا سلوک کرتے ہوئے موت آئے، تاکہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ بندہ جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھے گا۔ آج ہمارے ہاتھ میں شراب کی بوتل ہوگی، شراب پیتے ہوئے ہمیں موت آئے گی تو ہم نے جب ہمارا حشر ہوگا، جب ہم اٹھیں گے قبر سے تو ہاتھ میں کپی ہوگی، شراب ہی کی بوتل ہاتھ میں ہوگی، کیا جواب دیں گے کہ ہم کون ہیں؟ ارے ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، حضور کی محبت کرنے والے ہیں، ہمارے ہاتھ میں شراب کی بوتل نہ ہو، جب ہمارا حشر ہو، جب ہم قبر سے اٹھیں، شراب کی بوتل ہمارے ہاتھ میں نہ ہو بلکہ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے ہمیں
جب ہمیں اللہ اٹھائے قبر سے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے ہم اٹھے، ہمارے ہاتھ میں قرآن ہو، ہمارے ہاتھ میں اللہ کی کتاب ہو، جو یہ کتاب ہے الکتاب ہے القرآن ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جب ہمیں اللہ قبر سے اٹھائے تو ہم جوا کھیلتے ہوئے نہ اٹھیں، زنا کرتے ہوئے نہ اٹھیں، شراب پیتے ہوئے نہ اٹھیں، غلط کاری کرتے ہوئے ہم دنیا سے جائیں گے تو غلط کاری کرتے ہوئے ہم قبر سے اٹھیں گے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ارے ایمان والو، حضور سے محبت کرنے والوں، حضور کی اطاعت کرنے والوں، حضور کا کلمہ پڑھنے والوں، حضور پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والوں، مسجدوں کو آباد کرنے والوں، قرآن کو گھروں میں بند کر کے رکھنے والوں، نماز نہ پڑھنے والوں، درود و سلام کی ذکر نہ کرنے والوں، دنیا کی عیاشی میں کھو جانے والوں، سنو، جب ہمیں موت آئے تو ہم قرآن پڑھتے ہوئے ہمیں موت آئے، عشر والا دن ہوگا تو یہی قرآن پڑھتے ہوئے ہمیں قبر سے اٹھایا جائے گا، قرآن پڑھتے ہوئے ہم قبر سے اٹھے، جب ہم اٹھے تو بے نماز پڑھ رہے ہوں، جب ہم اٹھے القرآن ہمارے ہاتھ میں ہو، جب ہم اٹھے تو ماں باپ کی خدمت کا جو صلہ ہے اس صلے میں ہم قبر سے اٹھے۔ ارے سب سے اچھی موت تو یہ ہے کہ ماں باپ کے قدم دباتے دباتے ہمیں موت آ جائے، ماں باپ کی خدمت میں ہمیں موت آ جائے۔ ایسے ایسے میں نے بندے دیکھے کہ اپنے والد صاحب کے چہرے پر پیار دے رہے، میں نے خود دیکھا، پیار دیتے ہوئے اس کی روح قبض ہو گئی۔ وہ بیٹا اپنے باپ سے بڑا پیار کرتا تھا، اپنے باپ کے والد صاحب کے چہرے پر بوسہ دیتے ہوئے اس کو موت آئی ہے، تو میں نے کہا حشر والا دن ہوگا جب قبر سے یہ اٹھے گا تو اسی طرح باپ کے چہرے پر پیار دیتے ہوئے یہ اٹھے گا۔ پتہ ہے ہمیں موت کب آئی؟ صحابہ کرام کا دیکھو نا عشق، کتنا عشق تھا کہ جا رہے ہو حضور سے ہمارا سلام عرض کر۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ نے ساری عمر کبھی کپڑے نہیں سلوائے، حضور کے وصال کے بعد آپ کبھی خوشبو نہیں لگائی، آپ نے کبھی اپنے آپ میں تیل نہیں لگایا، کبھی سرما نہیں لگایا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہا ہوں میں، کہتے ہیں کہ ہر وقت کا ہنسنا کہیں تمہیں برباد نہ کر دے، تنہائی کے لمحوں میں کبھی رو بھی لیا، راتوں کو اٹھ کر 2 بجے آپ قرآن پڑھو، آپ کو رونا نہ آئے تو مجھے بولنا، رات کو اٹھ کر آپ نماز پڑھو، اگر رونا نہ آئے تو مجھے گلا کرنا۔ اللہ نے کہا جس کے دل میں میرا خوف پیدا ہو جائے تو اس کا ٹھکانہ جنت میں اس کو جنت بھیج دوں گا، جس کے دل میں میرا خوف آ جائے۔ ہمیں خوف نہیں آتا بچے ہمارے کس طرف جا رہے ہیں، ہمارے بچوں کا کیا ہوگا؟ تو میں بات کر رہا تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی تیل نہیں لگایا، کبھی سرما نہیں لگایا، کبھی نہائے دھوئے نہیں، ایک ہی غم میں زندگی گزار دی، ایک ہی غم میں۔ ہم تو ہمارے دل میں بہت سارے غم ہوتے ہیں، پیسہ دولت گاڑی بنگلہ عیش و عشرت، نہانا دھونا، کپڑا پہننا، کھانا پینا، مرغا حلوہ ڈینگ بکرا دان، لوگوں کی غیبت میں یہ زندگی میں گزار دیتے ہیں، لوگوں کی چکر میں زندگی گزار دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہوئے زندگی ہم گزار دیتے ہیں، غلط کاریاں کرتے ہوئے ہم زندگی گزار دیتے ہیں، چوری کرتے ہوئے لوگ زندگی گزار دیتے ہیں، چغلی لگاتے ہوئے لوگ زندگی گزار دیتے ہیں، سود کھاتے ہوئے لوگ زندگی گزار دیتے ہیں، ان کی موت بھی بڑی گندی ہوتی ہے، غلط کاریاں کرتے ہوئے، زنا کرتے ہوئے، شراب پیتے ہوئے، جوا کھیلتے ہوئے، آتش بازی کرتے ہوئے، اپنے دل کو خوش کرنے کی خاطر کیا سے کیا کر جاتے ہیں ہم، زندگی
جن کا رنگ کالا تھا پر دل میں کالی کملی والا تھا، اور جس کے دل میں کالی کملی والا ہے اس کا دل عرش سے بھی اعلیٰ ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی سرما نہیں، تیل نہیں، ایک ہی غم ہے دل میں، کب ملوں گا حضور سے، کب ملوں گا حضور سے، کب مجھے موت آئے گی، کب میری زندگی ختم ہوگی، حضور تو چلے گئے، وصال پا گئے، پردہ ہو گئے، اے پردہ نشین دل کے پردے میں رہا کرنا، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا۔ بس ایک ہی غم دل میں ہے کہ مجھے موت کب آئے گی، میں دنیا سے کب جاؤں گا، تاکہ میری حضور سے ملاقات ہو۔ مجھے حضور کی یاد آ رہی ہے، حضور کی یاد مجھے تڑپا رہی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ایک ہی غم تھا، بس دنیا کا غم نہیں تھا، کسی چیز کی لالچ نہ تھی، کسی چیز کی حرص نہ تھی، کوئی تکبر غرور نہ تھا، کسی علم پر بھی تکبر نہ تھا، غرور نہ تھا۔ ارے ان کے پاس کیا سے کیا نہ تھا، حضور جیسی ہستی ان کے ساتھ تھی، یہ دونوں جہان کا وارث ان کے ساتھ تھا، رب کا حبیب ان کے ساتھ تھا، ان کو کسی بادشاہی کی ضرورت نہ تھی، ان کو کسی پیسے دولت کی ضرورت نہ تھی، ان کو کسی چیز کی مال و دولت کی اولاد کی اپنی علی کی ضرورت نہ تھی، ضرورت تھی تو ایک ہی چیز کی تھی کہ سامنے وضحا کا چہرہ ہو، یا رسول اللہ آنکھ میری ہو، چہرہ وضحا کا آنکھ ہو، وضحا کا چہرہ ہو، بس میں بیٹھا ہوں زیارت کرتا چلوں، زیارت ہو جائے مجھے حضور کی۔ بس حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی دل میں خواہش تھی، کب دنیا سے جاؤں گا، کب حضور کی زیارت ہوگی۔ بڑے دن ہو گئے میں نے حضور کی زیارت نہیں کی، آج اللہ والا یہاں سے آنکھیں بند کرتا ہے تو کملی والے کی زیارت کر لیتا ہے۔ یہ اللہ والوں کی شان ہے، کیونکہ اللہ والے حضور پر درود پڑھنے والے ہیں، حضور پر سلام بھیجنے والے ہیں، لوگوں کو اچھے راستے پر چلانے والے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں، راتوں کو تہجد کی نماز پڑھنے والے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھنے والے ہیں، لوگوں میں حوصلہ رہی کرانے والے ہیں، لوگوں کو قرآن پڑھانے والے ہیں، لوگوں کو دین کا درس دینے والے تھے۔ یہ اللہ والے بیٹھے یہاں ہوتے ہیں، آنکھ بند کرتے ہیں، حضور کی زیارت ہو جاتی، آنکھ بند کرنے کی دیر ہوتی حضور کی زیارت کر لیا کرتے۔ تو ذرا سوچے کہ صحابہ کرام کی کتنی شان ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ آنکھوں میں سرما نہیں، بالوں میں کبھی تیل نہیں لگایا، کبھی نہائے دھوئے نہیں، جب آخری وقت آیا، موت کا وقت قریب آیا، ایک ہی دل میں خواہش ہوتی کہ کب میں حضور کی زیارت کروں گا، کب میں حضور کی زیارت کروں گا، وہ وقت کب آئے گا جب میں وضحا کی زیارت کروں گا، واللیل کی زلفوں کی زیارت کروں گا، ماذا البصر والی آنکھوں کی زیارت کروں گا، ید اللہ والے گورے گورے ہاتھوں کی زیارت کروں گا، یا ایھا المزمل والی کملے کی زیارت کروں گا، یا ایھا المدثر والی بھکڑ کی زیارت کروں گا، حضور کے نالے نے پاک کی زیارت کروں گا، حضور کے وضحا کے چہرے کی زیارت کروں گا۔ وہ وقت کب آئے گا جب میں دنیا سے جاؤں گا، کملی والے کی زیارت کروں گا، جب وقت آیا، وصال کا وقت آیا، آخری وقت آیا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہنس پڑے، ساری عمر کبھی ہنسے نہیں، جب وصال کا وقت آیا، آخری وقت آیا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہنس پڑے۔ آپ کی بیوی کہتی ہے، اے بلال، اے بلال، یہ خوشی کس بات کی ہے، مجھے تو غم ہے۔ بیوی بھی ایسی ہونا جو جب شوہر دنیا سے جا رہا ہو، ارے بیوی بھی ایسی ہو جب شوہر دنیا سے جا رہا ہو تو بیوی پریشان ہو۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے کہا، ہائے غم کہ آپ جا رہے ہو، یہ بڑا صدمہ ہے، یہ غم ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ واہ خوشی،
حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کہتی ہے کہ خوشی کس بات کی؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں اے میری بیوی میں دنیا سے تو جا رہا ہوں پر آج میری ملاقات میرے بھائیوں سے ہوگی، آج میری ملاقات صحابہ سے ہوگی، آج میری ملاقات صحابہ سے ہوگی، آج میری ملاقات رب کائنات کے پیارے محبوب تاجدار انبیاء امام الانبیاء سرکار مدینہ رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہوگی۔ آج میری زیارت ہوگی، آج میں زیارت کروں گا، حضور کی زیارت مجھے نصیب ہو جائے گی۔ مجھے تو خوشی ہے، مجھے کسی چیز کی خوشی نہیں، بس ایک ہی چیز کی خوشی ہے کہ دنیا سے جا رہا ہوں، قبر میں حضور کی زیارت ہوگی۔ تو میرا یہ ایمان ہے کہ حشر والے دن بھی ہم جیسے دنیا میں حضور کے ساتھ تھے، حشر والے دن جنت میں بھی حضور کے ساتھ ہی ہوں گے، حشر والے دن حضور کے ساتھ ہی ہوں گے اور درود پڑھتے ہوئے جائیں گے کہ صلی علی نبی اللہ کے ولی اس دنیا میں بیٹھ کر زمین میں بیٹھ کر جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں، حضور پر درود پڑھتے ہیں، راتوں کو بھی جب جاگ آتی ہے حضور پر درود پڑھتے ہیں، حضور پر سلام بھیجتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، رب کائنات کے خوف سے اپنی آنکھوں میں آنسو بہا لیتے ہیں، جب آنکھیں بند کرتے ہیں، جب زبان حال سے پکارتے ہیں کہ صلی علی نبی صلی علی محمد، سارے پڑھو صلی علی نبی صلی علی نمازیں ہم پڑھتے ہیں اپنے لیے، قرآن ہم پڑھتے ہیں اپنے لیے کہ ہم نماز پڑھیں تو اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، قرآن کی تلاوت کریں اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم دعا کرتے ہیں اپنے لیے اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، تو ہمیں بھی بخش دے، ہمارے ماں باپ کو بھی بخش دے، اے اللہ تو پوری امت کی بخشش عطا فرما۔ دعا کرتے ہیں اپنے لیے کرتے ہیں، ارے ہم نمازیں پڑھتے ہیں اپنے لیے پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں ہم اپنے لیے کرتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں ہم اپنے لیے کرتے ہیں، اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں تو اپنے لیے کرتے ہیں، جب ہم درود پڑھتے ہیں صلی علی نبی قبول ہو نہ ہو پتہ نہیں، ہم جب قرآن پڑھتے ہیں قبول ہو یا نہ ہو پتہ نہیں، عبادت ہم کرتے ہیں قبول ہو یا نہ ہو پتہ نہیں، پر جب ہم درود پڑھتے ہیں رب بھی درود پڑھتا ہے، اللہ پاک جو خود بھی درود پڑھتا ہے، ملائکہ بھی درود پڑھتے ہیں، فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں، عرش والے درود پڑھتے ہیں، جنت میں رہنے والے درود پڑھتے ہیں، حوریں بھی درود پڑھتے ہیں، ارے جو عرش والے ہیں وہ بھی درود پڑھتے ہیں، رب کائنات نے ارشاد فرمایا میں بھی درود پڑھتا ہوں، ملائکہ بھی درود پڑھتے ہیں، تو اے
میرے ایمان والو، اے میرے بندو، تم بھی میرے یار پر درود پڑھو۔ جب ہم حضور پر درود پڑھتے ہیں، ارے ساری عبادت ایک طرف، کوئی عبادت کام آئے نہ آئے پتہ نہیں، پر نبی کریم علیہ السلام پر پڑھا ہوا درود کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ اس لیے تو اللہ والے ہر وقت پڑھتے ہیں صلی اللہ نبی نا صلی اللہ محمد، تیری نگاہ ناز نے مست مجھے بنا دیا، فرش سے لے گئے عیش تک کی سارا مجھے دکھا دیا، صلی اللہ کریم نا صلی اللہ محمد صلی اللہ۔ ہمیں تو چاہیے ہم اپنے بچوں کو بھی درود پڑھائیں تاکہ ہمارے بچے بھی درود پڑھنے والے ہوں۔ آج کل کے جو بچے جو ہوتے ہیں وہ گانا گا لیں تو ماں باپ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ اس نے فلاں گانا گایا ہے، بڑا اچھا گانا گایا ہے، بڑی اچھی نظم پڑھی ہے، پر یہ نظمیں ہمیں قبر میں کام نہیں آئیں گے، یہ گانے ہمیں قبر میں کام نہیں آئیں گے۔ یہ اسکول کا پڑھا ہوا جو کچھ بھی ہے وہ ہمیں کام نہیں آئے گا، اگر کام آئے گا تو ہمیں نمازیں کام آئیں گی، ہمیں قرآن پڑھا ہوا کام آئے گا، ہمیں درود پڑھا ہوا کام آئے گا، ہمیں سلام بھیجا ہوا کام آئے گا۔ ارے ہمیں جو اس دنیا میں اچھے اعمال کرتے ہیں تو جب ہم قبر میں جائیں گے تو یہ اچھے اعمال ہمیں کام آئیں گے، حضور پر پڑھا ہوا درود ہمیں کام آئے گا۔ پھر جا کر کہیں گے کہ اسے کملی والا آوے گا، سارے دکھ مٹاوے گا، سانو کملی ہٹ چھپاوے گا، پڑھ لا الہ الا اللہ۔ اگر کام آئے گا تو حضور پر پڑھا ہوا درود کام آئے گا۔ اپنے بچوں کو بھی درود پڑھاؤ تاکہ ہم جب دنیا سے چلے جائیں، جب ہم قبر میں چلے جائیں تو ہماری اولاد ہاتھ اٹھا کر سب سے پہلے حضور پر درود پڑھے، پھر اپنے لیے دعا مانگے، ہمارے لیے دعا مانگے، پوری امت کے لیے دعا مانگے کہ اے اللہ تو مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے، پوری امت مسلمہ کو بخش دے۔ جیسے حضور نے دعا فرمائی اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما، یہ مغفرت کی دعا کرنا سب سے اعلیٰ ہے۔ ہر وقت دعا کیا کرو اے اللہ تو ہمیں بھی معاف فرما دے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ دعائے ابراہیمی پڑھا کرو۔ آج ہم دعا کریں گے تو کل ہماری اولاد بھی دعا کرے گی، آج ہم درود پڑھیں گے تو ہماری اولاد بھی دعا کرے گی، درود بھی پڑھنے والی ہوگی۔ آج ہم نمازیں پڑھیں گے کل ہماری اولاد بھی نمازیں پڑھنے والی ہوگی۔ آج ہم قرآن کی تلاوت کریں گے ہماری اولاد بھی قرآن کی تلاوت کرنے والی ہوگی۔ آج ہم اپنے آبا و اجداد کے پیچھے دعا کریں گے اے اللہ ہمارے دادا پر دادا کو بخش دے، تو کل ہماری اولاد بھی اٹھ کر دعا کریں گے اے اللہ ہمارے دادا پر دادا کو بخش دے، پوری امت کو بخش دے۔ اگر آج ہم گانے گانے والے ہوں گے تو ہماری اولاد بھی گانے گائیں گے۔ آج ہم شراب پیئیں گے کل ہماری اولاد بھی شراب پیئے گی۔ آج ہم غلط کاریاں کریں گے، آج ہم جھوٹ بولیں گے، آج ہم غیبت کریں گے تو کل کو ہماری اولاد بھی غیبت ہی کرے گی، جھوٹ بھی بولے گی، چغلیاں بھی کھائے گی، غلط کاریاں بھی کرے گی۔ تو اے ایمان والو، اے حضور کا کلمہ پڑھنے والوں، حضور سے محبت کرنے والوں، حضور پر سلام بھیجنے والوں، حضور سے محبت کرنے والوں، آج ہم وقت ہے، آج ہماری
ہمارے اندر سانسیں ہیں، آج روح ہمارے اندر ہے، اس کا کچھ فائدہ اٹھائیں کہ یہ وقت ہے نمازیں پڑھنے کا، یہ وقت ہے قرآن کی تلاوت کرنے کا، یہ وقت ہے کہ ہم ماں باپ کی عزت کریں، یہ وقت ہے کہ ہم ماں باپ کی خدمت کر لیں، یہ وقت ہے کہ ہم رشتے کو جوڑ دیں، یہ وقت ہے ہم حضور پر درود پڑھیں، یہ وقت ہے ہم حضور پر سلام بھیجیں، یہ وقت ہے آج ہمارے اندر سانس بھی چل رہی ہے، ہماری آنکھیں بھی دیکھ رہی ہیں، اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، اللہ نے ہمیں ہاتھ پاؤں دیے ہیں، اللہ نے ہمیں دل دیا ہے، اللہ نے ہمیں جان دی ہے، اللہ نے ہمارے اندر روح ڈالی ہے، اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، اللہ نے ہمیں نعمت دی ہے، ہم صبح کا کبھی کھانا کھاتے ہیں، دن کو بھی کھانا کھاتے ہیں، شام کو بھی کھانا کھاتے ہیں، رات کو ہم سو جاتے ہیں، بڑی پیاری سی نیند آتی ہے، یہ رب کائنات کا شکریہ ادا کرے کہ اللہ پاک نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، تو قرآن مجید میں ہے کہ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں میری نعمتوں کا چرچا کرو، میری نعمتوں کا چرچا کرو، جب اللہ پاک نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا کی ہوئی ہیں، اللہ پاک نے ہمیں مال و دولت بھی دیا ہوا ہے، اللہ پاک نے ہمیں اولاد جیسی عظیم دولت بھی دی ہوئی ہے، اللہ پاک نے ہمیں ماں باپ جیسی ہستی دی ہوئی ہے، آج وقت ہے ہم سچے دل سے توبہ مانگیں، اے اللہ ہماری توبہ، ہم نے جتنے گناہ کر لیے، اے اللہ معاف فرمانے والا تو ہے، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو رحم کرنے والا ہے، تو کرم کرنے والا ہے، یا رب العالمین اپنے پیارے حبیب کے صدقے سے صحابہ کرام کا واسطہ پیش کرتے ہیں، حضور کی آل کا واسطہ پیش کرتے ہیں، یا رب العالمین نیک بندوں کا واسطہ پیش کرتے ہیں، یا رب العالمین تو ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ تو ہمیں بھی معاف فرما دے، ہمارے دادا پر دادا کو معاف فرما دے، ہمارے آبا و اجداد کو معاف فرما دے، ہمارے ماں باپ کو معاف فرما دے، پوری امت کو معاف فرما دے، یا رب العالمین جب ہم دنیا سے جائیں تو کلمہ پڑھتے ہوئے جائیں، قبر میں جائیں تو حضور کی زیارت نصیب ہو جائے، حشر والے دن حضور کی زیارت بھی نصیب ہو جائے، حضور کی شفاعت کبریٰ سے اللہ پاک یا رب العالمین تو اپنے پیارے حبیب کی شفاعت کبریٰ سے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما کر جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ جب ہم دنیا سے جائیں تو درود پڑھتے ہوئے جائیں، جب حشر والے دن اٹھیں اپنی قبر سے تو شراب پیتے ہوئے نہ اٹھیں، جوا کھیلتے ہوئے نہ اٹھیں، جھوٹ بولتے ہوئے نہ اٹھیں، چغلی کھاتے ہوئے نہ اٹھیں، کسی کی توہین کرتے ہوئے نہ اٹھیں، کسی سے لڑتے ہوئے نہ اٹھیں، اے اللہ جب ہم قبر سے اٹھیں تو ایک ہی آواز آئے کہ صلی علی نبی جنا تلاوت کرتے ہوئے جائیں، جب قبر سے اٹھیں اصل چیز تو قبر ہے نا، جب قبر سے اٹھیں گے تو ہم کیا غلط کام کرتے ہوئے اٹھیں؟ آج ہم لوگوں کو کیا کیا کہتے ہیں، لوگوں کو گالیاں بھی دیتے ہیں، ہو سکتا ہے گالیاں دیتے ہوئے ہمیں موت آ جائے، پھر حشر والے دن جب ہم اٹھیں گے اپنی قبر سے تو گالیاں ہی منہ سے ہوں گی، وہاں بھی گالیاں دیتے ہوں گے، ہمارے ہاتھ میں کپی ہوگی تو وہاں بھی کپی ہوگی، ہمارے ہاتھ میں جوا ہوگا، تاش کھیل رہے ہوں گے، ہاں بادشاہ غلام یکا دکا یہ چیزیں ہمارے پتے ہاتھ میں ہوں گے، ارے ہمارے ہاتھ میں پتے نہ ہوں، اپنے پتے ہوں، نامہ اعمال نامہ کا پتہ ہو ہمارے ہاتھ میں، ہم درود پڑھتے ہوئے اٹھیں، قرآن پڑھتے ہوئے اٹھیں، جب ہم دنیا سے جائیں تو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے جائیں، جب حشر والے دن قبر سے اٹھے تو پڑھتے ہوئے اٹھیں یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ جب ہمیں اٹھایا
جائے قبر سے جب ہمیں اٹھایا جائے تو قرآن پڑھتے ہوئے اٹھے، نمازیں پڑھتے ہوئے اٹھے، درود پڑھتے ہوئے اٹھے، سلام بھیجتے ہوئے اٹھے، ارے ماں باپ کی خدمت کرتے ہوئے اٹھے۔ آج وقت ہے ماں باپ کی خدمت کر لو، آج وقت ہے توبہ مانگ لو، آج وقت ہے قرآن پڑھ لو۔ جب ہم قبر میں جائیں گے پھر کہیں گے اے اللہ تو مجھے ایک دفعہ پھر دنیا میں بھیج دے تاکہ میں نے قرآن نہیں پڑھا تھا آج میں قرآن پڑھ لوں۔ پھر وہ وقت نہیں ہے، جو ایک بار قبر میں جاتا ہے دوبارہ واپس نہیں آتا، تو پھر وہ ٹائم نہیں ہے، وہ وقت نہ ہوگا ہمیں قرآن پڑھنے کا۔ جب ہم دنیا سے جائیں، جب آج ہم نمازیں پڑھیں گے تو قبر میں بھی نماز پڑھ رہے ہوں گے، جب آج ہم قرآن پڑھیں گے تو قبر میں بھی قرآن پڑھ رہے ہوں گے، آج ہم درود پڑھیں گے، آج ہم سلام بھیجیں گے تو قبر میں بھی حضور پر درود ہی پڑھ رہے ہوں گے، قبر میں بھی حضور پر سلام بھیج رہے ہوں گے۔ آج ہم بڑوں کی عزت کریں گے، آج ہم ماں باپ کی عزت کریں گے، آج ہم رشتوں کو جوڑیں گے، پھر جب قبر میں جائیں گے منکر و نکیر جب سوال کریں گے من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تو آواز آئے گی نانا، آواز آئے گی نانا اس کو مت چھوڑو، اس کو مت چھیڑو، یہ میرا بندہ ہے، دنیا میں میرے یار پر درود پڑھتا ہوا آیا ہے، دنیا میں اس میں رہ کر میری بھی اطاعت کی ہے، دنیا میں رہ کر اس نے میرے یار کی اطاعت کی ہے۔ آواز آئے گی رب کائنات کی طرف سے یہ میرا بندہ ہے، دنیا میں اس نے میری بھی اطاعت کی ہے، میرے یار کی بھی اطاعت کی ہے۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، قرآن مجید میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا قل اے میرے حبیب اطیعوا اللہ الرسول، اے میرے حبیب ان سے فرما دیجئے اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، تو اللہ کہے گا اس نے میری بھی اطاعت کی، اس نے میرے یار کی بھی اطاعت کی، اس نے دنیا میں رہ کر قرآن بھی پڑھا ہے، اس نے دنیا میں رہ کر نمازیں پڑھی ہیں، اس نے دنیا میں رہ کر درود بھی پڑھا ہے، اس نے دنیا میں رہ کر سلام بھی بھیجا ہے، اس نے دنیا میں رہ کر ماں باپ کو راضی بھی کیا ہے، اس نے دنیا میں رہ کر کبھی غلط چیز نہیں دیکھی، کبھی غلط بات نہیں سنی، کبھی غلط بات نہیں کہی، دنیا میں رہ کر اس نے جھوٹ نہیں بولا، دنیا میں رہ کر اس نے غیبت نہیں کی، دنیا میں رہ کر اس نے جوا نہیں کھیلا، دنیا میں رہ کر اس نے شراب نہیں پی، دنیا میں رہ کر اس نے زنا نہیں کیا، دنیا میں رہ کر اس نے غلط کاریاں نہیں کی۔ آواز آئے گی قدرت کی طرف سے اے فرشتوں یہ میرا بندہ ہے چھوڑ دو، تو وہاں بھی ہم درود پڑھ رہے ہوں گے صلی علی نبی جنا صلی علی محمد، ہماری دعائیں کہ جب ہمیں موت آئے، جب ہم قبر میں جائیں تو جب منکر و نکیر آئیں گے سوال کریں گے من ربک، ہماری زبان پر درود جاری ہو، وہ کہیں گے ما دینک، ہمارے زبان پر درود جاری ہو، وہ کہیں گے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تو ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ من ربک تیرا رب کون ہے، ما دینک تیرا دین کیا ہے، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل اس مرد حق کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، تو ہمیں یہ کہنا نہ پڑے کہ میرا رب وہ اللہ ہے، دین میرا اسلام ہے، یہ والضحیٰ کی صورت نانا جب وہ دین سوال کرے ہماری زبان پر ایک ہی الفاظ جاری ہو کہ صلی علی نبی جنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد، سارے پڑھو صلی علی۔ جب ہمیں موت آئے درود پڑھتے ہوئے اچھے کام کر، جب ہمیں موت آئے تو ہم اتنا اچھا کام کریں کہ آس پاس کی جو لوگ بیٹھے ہوں نا تو اس کو بھی یقین آ جائے گی اب اس کی ملاقات حضور سے ہوگی، اب اس کو زیارت ہو جائے گی حضور کی۔ جب آس پاس لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، نزا کا وقت ہوتا ہے، آخری گھڑیاں ہوتی ہیں، ٹک ٹکی لگ جاتی ہے، تو اس وقت وہ لوگ بھی کہیں گے ہاں
یہ دنیا سے جا رہا ہے تو صحابہ کرام کی سنت کو ادا کرے گی. صحابہ کرام میں سے جو کوئی دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو باقی صحابہ کرام کیا کہتے ہیں کہ آپ دنیا سے جا رہے ہو تو حضور سے میرا بھی سلام عرض کر. یہ صحابہ کرام کی سنت ہے تاکہ ہماری زبان پر کلمہ جاری ہو, ہم درود پڑھ رہے ہوں, ہم قرآن کی تلاوت جاری ہو. یہ نہیں کہ پاس والے بیٹھے ہوں وہ آپ کو کلمہ پڑھا رہے ہیں. یہ ہمارا حال ہے. دنیا میں کچھ اچھے کام بھی کرنے چاہیے. اس لیے کہا کرتا ہوں کہ بھئی جس دور پہ ہمیں ناز تھا دور وہی ہے, ہمارے ایمان بدل گئے. وقت بھی وہی ہے, سورج وہی ہے, سورج آ جا رہا ہے, چاند بھی آ جا رہا ہے, تارے بھی رات کو نکل رہے ہیں, دھوپ بھی نکل رہی ہے, سردی بھی آ رہی ہے, گرمی بھی آتی ہے, کھا بھی رہے ہیں, چیزیں بھی وہی ہیں, حالات بھی. بس اگر بدلے ہیں تو ہمارے ایمان بدلے ہیں تو ہم خود بدلیں. اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ تب تک اس قوم کی حالت نہیں بدلتی جب تک وہ خود اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہ کرے. تب تک نہیں بدلتے حالات, خود اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں. دیکھیں نا جس دور پہ ناز تھا, جس دور پہ نازاں تھی یہ دنیا, اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. اوروں کو جگانا یاد رہا, خود ہوش میں آنا. آج کل کے علماء بھی ممبر رسول پر بیٹھ کر, کرسیوں پر بیٹھ کر اپنی باز و نصیحت میں, اپنی تقاریروں میں لوگوں کو کہتے ہیں یہ کام چھوڑ دو, خود کر رہے ہو. جھوٹ مت بولنا, خود بول رہے ہو. یہ کام مت کرو, خود کر رہے ہو. یہ حالت کہاں جائیں, گلہ کس پہ کریں. بس یہ دور وہ دور ہے کہ بچاؤ اپنے آپ کو بھی, اپنی اولاد کو بھی بچاؤ. کوشش کرو کہ ہم اس مسجد کو آباد کریں, کوشش کریں ہم یہ اپنے ماحول کو تبدیل کریں, اپنے بچوں کی تربیت پر غور کریں, اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں, اپنے بچوں کو اچھے راستے پر چلائیں. دنیا سے جائیں تو یہ ہمارے پیچھے دعا کرنے والے ہو. بس یہ ہے جس دور پہ نازاں تھی یہ دنیا, اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. اوروں کو جگانا یاد رہا, خود ہوش میں آنا بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں, دل ایسا لگایا جینے میں, مرنے کو مسلمان بھول گئے. کیا کہتے ہیں کہ مرنے کو مسلمان بھول گئے. ارے شعر لکھنے والوں نے بھی کیا شعر لکھا کہ مرنے کو مسلمان بھول گئے. مسلمان کا نام کیوں آیا ہے؟ دیکھو دیریا ہے, جو رب کو نہیں مانتا اس کو بھی یقین ہے کہ موت آئے گی. ہندوؤں کو بھی یہ عقیدہ ہے کہ موت آئے گی, کافروں کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ موت آئے گی, عیسائیوں کا بھی عقیدہ ہے کہ موت آئے گی. جس مذہب کی بات کرو سب کو پتا ہے موت آئے گی. پر شعر لکھنے والے نے کیا لکھا کہ مرنے کو مسلمان بھول گئے. مسلمان بھول گئے. جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ان کو یاد ہے موت, تو جنہوں نے کلمہ پڑھا ان کو بھول گئے. ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے, ہم نمازیں پڑھتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, مسجدوں کو آباد کرتے ہیں, ایمان لایا میں اللہ پر, اللہ کے رسول پر, ایمان لایا قرآن پر, ملائکہ پر, تو کیسے بھول جائیں ہم. شعر لکھنے والوں نے بھی کیا لکھا, کیا انداز ہے لکھنے کا کہ مرنے کو مسلمان بھول گئے. تو بھائی مسلمان کو موت بھولنی نہیں چاہیے بلکہ موت یاد کرنی چاہیے. حضور نے کیا فرمایا کہ کثرت سے موت کو یاد کرو. ایمان تازہ ہوتا ہے, ایمان کی تازگی تب ہی ہوتی ہے جب ہم کثرت سے موت کو یاد کریں کہ ہم نے مرنا بھی ہے, دنیا سے جانا ہے. منو مٹی ڈال کر سارے چھوڑ کر چلے جائیں گے. حضور فرماتے ہیں جہاں تمہیں سارے چھوڑ کر چلے جائیں گے میں محمد رب کا حبیب وہاں تیرے پاس. جب آنا حضور نے ہے تو دنیا میں رہ کر ہم نے عطا بھی حضور کی کرنی. ہم
نے عطا حضور کی کرنی، یہ دنیا کی عیش و عشرت، یہ دولت، یہ ہر چیز، یہ سنگار سب کچھ چھوڑ دینا ہے ہم نے۔ جدو سدا رب سونے دا آ جاوے گا، بکلا مار کے ٹر پینا، نہ تو کچھ کہنا تے نہ میں کچھ کہنا، پھر تیرا میرا لگیا جھگڑا کس کاری؟ سب چلے جائیں گے، کفن ہمارے منہ میں ڈال دیے جائیں گے، چلے جائیں گے، جانا تو ہے نا، میں نے بھی جانا ہے، سانس کا کچھ پتہ نہیں، اندر گیا ہے وہ واپس آئے نہ یا نہ آئے، کوئی پتہ نہیں، لکھوا کر کوئی بھی نہیں آیا کہ میں نے اتنے سال جینا ہے، 5 سال ابھی میری زندگی ہے، 10 سال میری زندگی ہے، نہیں، موت کا کچھ وقت نہیں، آج وقت ہے، موت سے پہلے قبر کی بھی تیاری کرے اور موت کی بھی تیاری کرے، یہ ساری رسمیں چھوڑ دیں، ہندوانہ رسمیں، یہ ہر چیز ہم چھوڑ دیں، یہودیوں کا طور طریقہ ہم چھوڑ دیں، یہ ڈھول دھمکے، یہ بینڈ باجے، یہ میت میں رونا پیٹنا، یہ شادیوں میں ڈھول بجانا، یہ آتش بازی کرنا، کیا یہ حدیث پاک میں قرآن میں ہے؟ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے؟ نہیں، شریعت میں تو کوئی چیز نہیں ہے، شریعت میں 2 چیزیں ہیں، نکاح ولیمہ، نکاح ہے شریعت میں، ولیمہ ہے شریعت میں، باقی کسی چیز کی اجازت ہے ہی نہیں، یہ ہماری اپنی من مرضی ہے، تو ہم نے اپنی طبیعت کی نہیں ماننی، ہم نے مصطفیٰ کی شریعت کو ماننا، ہم نے اپنی طبیعت پر عمل نہیں کرنا، ہم نے مصطفیٰ کی شریعت پر عمل کرنا۔ کیا کرنا ہے 2-4 دن کی زندگی، بھائی زندگی ہے، کوئی پتہ نہیں موت کا، رات کو آ جائے، دن کو آ جائے، بیٹھے آ جائے، اب جو میں بیٹھا ہوں پتہ نہیں یہاں سے اٹھوں یا نہ ہوں، تمنا تو ہم مسجد میں جب آتے ہیں یہاں پر بھی تمنا لے کر ہی آتے ہیں کہ 2 رکعت بھائی نماز فرض پڑھنی ہے، یہاں سے اٹھنا ہے، بھاگنا ہے، ہم نے جانا ہے، بہت سارے کام چھوڑ کے آئے ہوتے ہیں، تمنا ہماری یہ ہوتی ہے، پر صحابہ کرام کی سنت کو اگر ادا کرنا ہے تو صحابہ کرام کا ایک ہی طریقہ ہوتا تھا، جب نماز میں کھڑے ہوتے تب بھی حضور کی زیارت کرتے، جب گلیوں میں گھومتے تب بھی حضور کی زیارت کرتے، جب سونے کا وقت ہوتا تب بھی حضور کی زیارت کرتے، جب صبح کو بیدار ہوتے تو ہم تو صبح کو بیدار ہوتے ہیں، نیٹ آن کرتے ہیں، ٹی وی آن کرتے ہیں، وی سی آر آن کرتے ہیں، سی ڈی آن کرتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، میچ دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، ساری رات میچ لگا ہو تو بندہ کبھی تھکتا ہی نہیں، پکوڑے بھی ہاتھ میں ہوتے ہیں، 2-4 کلو پکوڑے بھی لے کر آتے ہیں، ابھی میچ لگا ہوا ہے، تھوڑے پکوڑے بھی، مونگ پھلی بھی کھا لی، یہ ہمارا حال ہے۔ جب کسی محفل میں چلے جائیں، جمعے کا بیان ہو یا کوئی ایسی بات ہو، قرآن کی تلاوت جاری ہو، اذان کی باری ہو، ہمارے کان بھی بند ہوتے ہیں، ہماری آنکھیں بھی بند ہوتی ہیں، تو پھر رب کائنات نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں کہ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، تو کوشش کریں کہ جس دور پہ نازاں تھی یہ دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، تو بھول نہیں گئے، اس زمانے کو یاد کرنے کی کوشش کریں، کہ وہ زمانہ یاد کریں کہ کیسے بڑے بڑے بیٹھے ہوتے تھے، آپس میں اتفاق، بات چیت ہوتی تھی، کچھ صلح رحمی کی باتیں، قرآن و حدیث کی باتیں، آج ہم بیٹھتے نہیں، بیٹھنا چھوڑ دیا، آج ہم نے ماں باپ کی خدمت کرنا چھوڑ دی، بڑوں کا ادب چلا گیا، بہن سے جو بھائی جدا ہو گئی، بھائی سے جدا ہو گیا، باپ بیٹے سے جدا ہو گیا، بیٹی ماں سے جدا ہو گئی، یہ ہمارا حال ہے۔ قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، نمازیں چھوڑ دی، ذکر و اذکار چھوڑ دی، ہر چیز چھوڑ دی، بس اللہ موت آئے گی، دیکھا جائے گا، دیکھا کیا جائے گا، مرنا ہے، جواب دینا ہے قبر میں، جانا ہے قبر میں ایک دن، کل نفس ذائقۃ الموت، کل من علیہا فان، وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ، جہاں کہیں بھی تم ہو موت آ کر رہے گی، موت کا ذائقہ سب نے چکھا ہے، ہم بھی چکھیں گے، اور یہ دنیا فانی ہے، کل من علیہا فان، ہر چیز بھئی فنا ہو جانے والی ہے، جو فنا ہو جانے والی چیز ہے اس سے ہم نے پیار نہیں کرنا، جو چیز بقا ہے، جو رہ جانے والی چیز ہے ہم نے پیار کریں،
اللہ رسول سے پیار کریں، ہم عبادت کریں تو جنت کی لالچ میں نہ کریں، دوزخ کے خوف سے نہ کریں کہ دوزخ میں جائیں گے، نہ بھائی نماز نہیں پڑھیں گے تو دوزخ میں جائیں گے، پڑھیں گے تو جنت میں جائیں گے۔ صحابہ کرام کو یہ طریقہ نہیں تھا، صحابہ کرام کا بھائی کیا طریقہ تھا؟ کہتے تھے ہمیں جنت سے کوئی غرض نہیں، جنت کی کوئی لالچ نہیں، دوزخ کا کوئی خوف نہیں، ہم نے عبادت صرف اس لیے کی ہے کہ اے اللہ ہم نے سنا تھا ہمارا بیڑا پار ہوگا، وہاں عام تیرا دیدار ہوگا، بیڑا ہمارا پار ہوگا، عام تیرا دیدار ہوگا۔ بس عبادت صرف کرو تو اس نیت سے کرو کہ ہم سے اللہ بھی راضی ہو جائے، اللہ کا حبیب بھی راضی ہو جائے، ایمان کی حالت میں ہمیں موت آئے کہ محمد و آل محمد سے وفا تو نے تو ہم بھی تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، عرش فرش لوح و قلم